الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب المضر الذي بين جمادى وشعبان. وقال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلد؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام متفق عليه. كذا في المشكات. اللهم صل وسلم وبارك وزد على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ جب حاجی عرفات کے میدان سے رات میں لوٹتے ہیں اور مغرب اور عشاء کی نماز 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ درمیان میں کسی نفل نماز اور سنت کا فصل نہیں ہوتا، ادا کرنے کے بعد رات مزدلفہ کی جو کہ حج کے مناسک کے اندر پہلا واجب ہے جو حاجیوں کو آج کی رات کے اندر ادا کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ رات میں قیام فرماتے اور صبح صادق کے بعد سے لے کر طلوع شمس سے کچھ وقت پہلے تک کا وقت یہ مزدلفہ کے اندر وقوف مزدلفہ کا وقت کہلاتا ہے جو کہ واجبات حج میں سے ہے. حج میں ایک چیز شرط ہے، 2 چیزیں رکن ہیں جن کو فرض کہا جاتا ہے اور تقریباً 8 کے قریب واجبات ہیں. شرط احرام باندھنا ہے کہ بغیر احرام کے حاجی نہیں بنتا. عرفہ چلا جائے، مزدلفہ چلا جائے، مینا چلا جائے، پتھر مارے، کنکریاں مارے، سب کچھ کر لے، لیکن اگر اس نے احرام نہیں باندھا تو اس کا حج نہیں ہوگا. عرفات کے میدان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے تھے
جو وہاں پر حاجیوں کی خدمت کے لیے سعودیہ گورنمنٹ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں اور تھے، تو وہ اسی عرفے کے میدان میں حاجیوں کے ساتھ اس وقت میں وہاں پر ہیں، لیکن ان میں سے کسی کا بھی حج نہیں ہوا، اس لیے کہ حج کے لیے احرام شرط ہے، تو انہوں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، تو انہوں نے بھی زوال کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک کا وقت اسی میدان کے اندر حاجیوں کے ساتھ گزارا ہے، لیکن ایک ہی میدان ہے، اس میں جو رحمتیں اور جو برکتیں اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے کرم کی بارشیں حاجیوں پہ ہو رہی ہیں، اس میدان میں جو دوسرے موجود ہیں کسی پہ بھی نہیں ہو رہی، ایک ہی میدان، اور اسی میدان کے اندر وہ ان کی تعداد بھی کوئی 40-50 ہزار سے زیادہ ہوگی، کوئی لاکھ کے قریب ہوگی، اتنے بڑی تعداد میں حاجیوں کی خدمت کے لیے نظم بنتا ہے، تو ان میں سے کسی پر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر نہیں فرما رہے، اور حاجیوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہوتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہوتا ہے فرشتوں سے ما اراد ہؤلاء، بتاؤ فرشتوں یہ کیوں آئے ہیں یہاں پر، یہ اپنے گھروں سے نکل کر یہاں کیوں آ گئے؟ تو احرام شرط ہے۔ دو چیزیں حج میں فرض ہوتی ہیں، ایک وقوف عرفہ ہے جو رکن اعظم ہے حج کا، اور دوسری چیز طواف زیارت ہے جو 10ویں ذی الحجہ کو یا 11ویں کو یا 12ویں کے غروب آفتاب سے پہلے 3 دن کے اندر مکمل کرنا ہے۔ طواف زیارت یہ فرض عین ہے، تو ایک شرط ہوتا ہے حج میں جس کے بغیر حاجی نہیں بن سکتا، دو چیزیں رکن ہوتی ہیں جو فرض ہیں، ان کو رکن بھی کہتے ہیں فرض بھی کہتے ہیں، ایک وقوف عرفہ اور دوسرا طواف زیارت۔ 8 چیزیں حج کے واجبات میں ہیں۔ پہلا واجب مزدلفہ کی رات کے اندر صبح صادق سے طلوع شمس سے پہلے کے وقت کے اندر وقوف کرنا، یہ پہلا واجب ہے۔ دوسرا واجب وہاں سے نکل کے منی آ کر سب سے پہلے جمرۃ العقبہ کو جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکری مارنا۔ تیسرا واجب قربان گاہ میں جا کر منحر کے اندر قربانی کرنا، یا حدود حرم میں جہاں چاہے قربانی کرنا، خود کرنا یا کسی سے کروانا۔ چوتھا واجب اس کے بعد اپنا سر منڈانا، حلق کرانا۔ پانچواں واجب طواف زیارت کے لیے جب وہ آیا ہے تو اس طواف زیارت کے ساتھ حج کی سعی کر کے چلا جائے۔ اگرچہ حج کی سعی کے لیے وقت بہت تفصیلی ہے، پورا موسم حج کی سعی کا وقت ہے، طواف زیارت کے لیے تو 3 ہی دن ہیں، لیکن جو اس کے ساتھ حج کی سعی کی جاتی ہے جو واجبات حج میں سے ہے اس کے لیے پورا موسم حج ہے۔ اگر اس وقت میں رش ہے یا ہمت اس کی جواب دے گئی ہے، طواف زیارت میں تھک گیا ہے، تو وہ بغیر سعی کے منی واپس جا سکتا ہے، بعد میں دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، حتیٰ کہ گھر آتے وقت جو طواف وداع کرتے ہیں اس کے ساتھ کر لے، چاہے مہینے کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ 5 ہو گئے۔ چھٹا واجب منی واپس آ کر 11ویں کی کنکریاں مارنا تینوں جمرات کو۔ 7واں واجب 12ویں کو بھی منی ہی کے اندر قیام کرنا اور پھر تینوں جمرات کو 11ویں کی طرح سے زوال کے بعد کنکریاں مارنا۔ اور 8واں واجب گھر جاتے ہوئے جب بیت اللہ سے رخصت ہو رہا ہے، مدینہ منورہ کی طرف سے واپسی ہے یا مکہ ہی سے ہے، تو جاتے ہوئے الوداعی طواف کرنا طواف وداع کہلاتا ہے۔ یہ 8 حج کے واجبات ہیں۔ اس میں ایک امام اعظم ابی حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں مزید زیادہ ہے، وہ یہ کہ جب مزدلفہ کی رات سے وہ آگے منی کی طرف آئے گا تو جمرۃ العقبہ پہ کنکری مارنا
قربانی کرنا اور حلق کرانا، یہ 3 واجبات کو اسی ترتیب سے کرنا ہے، اس کے اندر ترتیب کو بدلنا نہیں۔ اگر ترتیب کو بدل دے گا تو پھر اس صورت میں اس پہ دم آ جائے گا، تو اسی ترتیب کے ساتھ اس کو کرنا واجب ہے۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہر حاجی کو کر کے آنا ضروری ہے۔ اگر فرائض میں سے کسی فرض کو چھوڑ کر آ گیا تو بھی حج نہیں ہوگا، واجبات میں سے اگر کسی واجب کو چھوڑ کر آ گیا تو اس کے اوپر اس کی وجہ سے جنایت آئے گی۔ اگر جرم ناقص ہے تو جنایت ناقص ہوگی، اور اگر جرم کامل ہے تو اس کے اوپر جنایت کامل ہوگی، اس کے اوپر دم آئے گا، اور اس کا حج مبرور نہیں رہے گا۔ گو ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن وہ حج جس کے اوپر جنت کی خوشخبری ہے کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں حاجی کے لیے جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جس حاجی کے اوپر دم آ جاتا ہے، یعنی جرم کی وجہ سے اس پہ جنایت کامل ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا وہ حج مبرور نہیں رہتا۔ اس لیے حاجیوں سے بہت مذاکرے کرنے پڑتے تھے کہ یہ 11 کام سب نے کرنے ہیں، 1 شرط، 2 رکن اور 8 واجبات۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جس کو آدمی اگر ذہن میں رکھے تو جب جانے کا موقع اللہ پاک عطا فرمائے تو ان چیزوں کا استحضار ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کی رات میں قیام فرمانے کے بعد واجب ادا کرنے کے بعد پھر منی میں تشریف لائے۔ منی ہی کے اندر پھر اللہ کے نبی نے ایک خطبہ دیا ہے، مسجد خیف جو منی کے اندر ایک جانب ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بھی اسی کے قریب لگا ہوا تھا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یوم النحر والے دن، جو قربانی کا دن کہلاتا ہے آپ کے ہاں، یہاں پاکستان میں بروز جمعۃ المبارک تھا، اور سعودی عرب کے اندر وہ جمعرات والے دن تھا۔ تو حج کے اندر کئی خطبات دیے جاتے ہیں۔ ایک خطبہ 7ویں ذی الحجہ کو ہوتا ہے، حاجیوں کو منی کی طرف روانہ ہونے سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے مسجد حرام سے، اور ان حج کے 5 دنوں کا پورا مذاکرہ کرتے ہیں اس میں کہ آپ کو حج کیسے کرنا ہے۔ ایک خطبہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر جو پڑھا تھا، اس سے پہلے خطبہ دیا مسجد نمرہ میں۔ اور ایک خطبہ وہ ہے جو یوم النحر والے دن جو اس حدیث میں آتا ہے، اس میں دیا۔ ہمارے امام صاحب رحمہ اللہ کے ہاں یوم النحر کے اندر جو خطبہ ہے، یہ خطبہ موعظت و تذکیر کا خطبہ ہے، لیکن جو اصل حج کا خطبہ ہے وہ 11ویں ذی الحج کو ہے، اس لیے کہ یوم النحر والے دن حاجی کو اتنے سارے کام انجام دینے ہوتے ہیں کہ اس میں مجمع کا ٹھہرنا اور جمع ہونا ایک جگہ پہ بظاہراً ممکن نہیں ہوتا، چونکہ مزدلفہ سے لوگ رات میں تھکے ماندے آتے ہیں اور آنے کے بعد صبح فوراً جمرۃ العقبہ پہ کنکری مارنے جاتے ہیں، اور جمرۃ العقبہ پہ کنکری مارنے کے فوراً بعد بعض حاجی قربان گاہ کی طرف جاتے ہیں، بعض حاجی مکہ سیدھا نکل جاتے ہیں کہ ہم طواف زیارت کر لیں، اور بعض حاجی وہ ہوتے ہیں جو طواف زیارت کے ساتھ سعی بھی کرتے ہیں حج کی۔ تو کچھ مجمع ادھر چلا جاتا ہے لاکھوں کی تعداد میں، کچھ مجمع ادھر کی طرف قربان گاہ کی طرف آ جاتا ہے اور قربانی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ پھر قربانی سے فارغ ہوتا ہے تو ان کو اپنے احرام کی چادریں اتارنے کا فکر ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ حلق کرانے کے لیے پھر حلاقوں کو تلاش کرتے ہیں، حجام کو تلاش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ غسل وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم مکہ المکرمہ، تو شام تک رات تک بھی حاجی منی کے میدان میں نہیں پہنچ پاتا۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خطبہ دیا ہے، یہ حج کے خطبات کے اندر موعظت و تذکیر کا خطبہ ہے، لیکن اصل جو سارے مجمع میں ٹھہراؤ سکون پیدا ہوتا ہے وہ 11ویں ذی الحج کو ہوتا ہے۔ سارا مجمع پھر سارے امور انجام دے کر 10ویں ذی الحجہ کی مشغولیت سے فارغ ہو کے پھر منی میں آ جاتا ہے، پھر اس کو کنکریاں مارنی، سارا دن کام کوئی نہیں ہے۔ تو وہاں پہ تو ہمارے امام صاحب امام اعظم ابی حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ حج کا جو منی کے میدان میں خطبہ ہے وہ 10ویں کی جگہ 11ویں ذی الحجہ کو دیا جائے، کیونکہ مقصود تو مجمع سے بات کرنا ہے، مقصود تو مجمع کے سامنے امور آخرت کو
اور حج کو ان کے سامنے رکھنا ہے، ایمانیات کو رکھنا ہے، اعمال صالحہ کو رکھنا ہے، ان کو کچھ نصیحتیں کرنی، تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب مجمع یکسو ہو کر وہاں پر فارغ ہو کر پہنچا ہوا۔ اب 11ویں اور 12ویں تاریخ کو عام طور پر حاجی کے سامنے کوئی بڑا کام نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس نے تینوں جمرات کو کنکری مارنی، جس میں 1 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں بس۔ بہت کسی کو دور والے کو اگر آنا پڑے تو اس کو 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس سے زیادہ کا نہیں۔ لیکن یہ جو خطبہ جو میں آپ کے سامنے اب یہ حدیث سے میں نے پڑھا ہے، یہ خطبہ اللہ کے پیارے نبی نے موعظت و تذکیر کا خطبہ تھا جو یوم النحر ہی کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج حجۃ الوداع ہی تھا اور ایک ہی حج تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بار بار مجمع سے بات کرنے کا موقع نہ تھا، تو حضور نے کسی دن کو بھی خالی نہیں چھوڑا ہے۔ عرفات کے دن بھی اپنے حاجیوں سے یعنی امت سے بات فرمائی ہے، اور منی کے اندر یوم النحر کو بھی خطبہ دیا ہے، پھر 11ویں کو جو خطبہ ہوتا ہے وہ بھی دیا ہے، اور اس سے پہلے 7ویں ذی الحج کو جو خطبہ ہوتا ہے جو حج پہ نکلنے سے پہلے ہوتا ہے وہ خطبہ۔ تو اس طرح 4 خطبات حج کے موقع پر حاجیوں کو رشد و ہدایت کے لیے سمجھانے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو خطبہ ہے یہ بڑا اہم ترین خطبہ ہے، جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاً تو حاجیوں سے بات فرمائی تھی، لیکن حاجیوں کو مخاطب کر کے قیامت تک اپنی پوری امت سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، اور ان حاجیوں کے ذمہ لگایا جو یوم النحر کے اندر حضور کے ساتھ حج میں شریک تھے صحابہ، کہ تم یہ پوری بات میری آگے والی نسل کو منتقل کرنا، اور آگے والی نسل کو یہ کہنا کہ وہ آگے والوں کو یہ باتیں میری نقل کریں، اور ان آگے والوں کو یہ کہنا کہ وہ آگے والوں کو یہ باتیں نقل کریں، اور ان آگے والوں کو کہنا کہ وہ آگے والوں سے یہ کہیں کہ تم نے آگے والوں کو یہ باتیں نقل کرنی ہیں، تاکہ میرے زمانے کا حج اور میری گفتگو اور میری ساری تبلیغ اور دعوت یہ سب کی سب قیامت تک میری امت کے تمام افراد تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو اللہ کے فضل و احسان سے 14 صدیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطبات کی امت کے علماء نے، امت کے مبلغین نے، امت کے دعات نے اور اہل علم نے اس کی حفاظت کی ہے، اور اس خطبات کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے دیا تھا وہ خطبہ امت کے سامنے پوری دنیا کے اندر یوم النحر والے دن دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے تو وہاں بہت سارے حاجیوں سے مختلف جگہوں پر خیموں میں جا جا کے حاجیوں کو جمع کر کے بات کرتے رہے، اور اس خطبے کی تھوڑی سی تو اہم چیزیں ہیں چند، تو میں نے یہ سوچا کہ آج سفر سے واپسی ہوئی ہے، ابھی صبح ہی انشاءاللہ پہنچے ہم، تو میں نے کہا اس خطبے کا کچھ تھوڑا سا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا جائے جو اہم ترین خطبہ ہے۔ اس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات فرمائی وہ بڑی اہم ترین بات ہے، جس کو قیامت تک امت کے تمام افراد کے لیے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اللہ کے نبی نے ڈالی ہے۔ تو حضرت ابی بکرہ رضی اللہ عنہ، ایک ہے حضرت ابو بکر اور ایک ہے حضرت ابی بکرہ، یہ دوسرے صحابی ہیں، ابو بکر نہیں ہے، ابی بکرہ الگ صحابی ہیں۔ تو حضرت ابی بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، اللہ کے نبی نے ہمیں یوم النحر والے دن خطبہ دیا، 10ویں ذی الحجہ کو حضور نے خطبہ دیا۔ یہ خطبہ وہ خطبہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں یوم النحر والے دن، عید والے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے مجمع جمع ہوتا ہے تو جو خطبہ دیا جاتا ہے یہ وہ نہیں، اس سے کہ حاجیوں پر عید کی نماز ہی نہیں ہے، حاجی عید کی نماز نہیں پڑھتے، حاجیوں پر عید کی نماز معاف ہے، اور حضور کا عمل نہیں ہے حاجی کے لیے عید کی نماز ادا کرنا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خطبہ دیا یہ حج کا خطبہ ہے، یہ عید کی نماز کے ساتھ جو ملا ہوا خطبہ وہ خطبہ نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں پہلی بات فرمائی، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو اس وقت زمانہ
دنیا جو ہے یعنی سال، یہ اپنی گردش کو پورا کر کے اپنی اس وضع پر اور اپنی اس حیت پر اور بالکل اس کے موافق ذی الحج کا مہینہ آیا ہے، جس کے مطابق یہ اس وقت تھا جس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کا نظام بنایا تھا۔ تو آسمان و زمین کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا تو آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت میں ہی اللہ تعالیٰ نے سالوں کا اور مہینوں کا نظام مقرر کیا تھا اپنی طرف سے، اور اس میں سال میں اللہ نے 12 مہینے متعین فرمائے تھے، جس کو قرآن میں سورہ توبہ میں کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، بے شک تمہارے سالوں کی جو گنتی ہے مہینوں کی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ جو تمہارے سال میں مہینوں کی گنتی ہے، یہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اور یہ متعین کی ہے 12 مہینوں پر مشتمل کر، اور یہ اس وقت میں 12 مہینوں پر سال کو چکر دیا گیا تھا، پھیرا دیا گیا تھا، گردش دی گئی تھی جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے بنائے تھے، 3 تو پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ جو قبیلہ بنی مضر والے بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ سب سے زیادہ اس کا احترام کرتے تھے، جو جمادی الاولی، جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تو 4 مہینے اس میں حرمت والے تھے۔ عربوں کے ہاں لڑائیاں بہت ہوتی تھیں، زمانے جاہلیت میں ان میں جنگیں بہت تھی، قتل و قتال بہت زیادہ تھا، لڑاکو قوم تھی، مزاجاً لڑاکو تھے، قتل و قتال کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور شروع سے ان مہینوں کی حرمت عربوں کے ہاں چلی آ رہی تھی دستور کے موافق۔ تو یہ جب حرمت والے مہینے آتے تو یہ اپنے قتل و قتال اور اپنی لڑائی کو آپس کے اندر روک دیا کرتے تھے، لیکن مزاجاً چونکہ لڑاکو تھے، لڑائی کے اندر طبیعت، جھگڑوں میں طبیعت، بدماشی میں طبیعت بہت چلتی تھی، مارنے مرنے میں طبیعت بہت چلتی تھی۔ تو جب حرمت والا کوئی مہینہ آ جاتا تو ان کو اس حرمت والے مہینے کے احترام میں اپنی قتال، اپنی جنگ کو جنگ بندی کرنا پڑتی تھی، اور ان کا ذہن جنگ بندی کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس بنائے ہوئے نظام کے اندر خلل واقع کیا، اور اس خلل کو واقع کرنے کے لیے انہوں نے بعض مہینوں کو 12 مہینے کا سال بنایا، بعض سالوں کو 12 مہینے کا سال قرار دیا، اور اس کے بعد والے سال کو 13 مہینے کا سال قرار دے دیا۔ اب اگر 12 مہینوں پر سال مشتمل ہو تو بالکل اپنی ترتیب پہ چل رہا ہے، جو ترتیب آسمان سے اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت۔ لیکن آپ فرض کریں کہ ذی الحج ہمارا 12واں مہینہ آخری کہلاتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی اسی مہینے کو 13 مہینے کا سال بنا لے تو محرم جو نئے سال کا پہلا مہینہ ہے وہ پچھلے سال کا حصہ بن جاتا ہے، اور کسی بھی وہ سال کو مقرر، کسی بھی مہینے کو مقرر مان لیا کرتے تھے۔ ذی الحج کو 2 مرتبہ کاؤنٹ کرتے تھے، ذوالقعدہ کو 2 مرتبہ شمار کر لیتے تھے، شوال کو 2 مرتبہ شمار کر لیتے تھے۔ اب جب شوال آیا تو اس کے بعد اگلا مہینہ ضابطے کے پر کون سا ہے؟ شوال کے بعد ذوالقعدہ ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں بھئی یہ بھی شوال ہے، یہ بھی کیا ہے، اور آپس کے مشورے سے طے کر لیا کہ اس کو بھی ہم شوال ہی قرار دے رہے ہیں۔ اصلاً وہ کون سا مہینہ ہے؟ ذوالقعدہ کا چاند ہے، اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ شوال ہی کا چاند ہے، ہم نے شوال کو 2 مرتبہ تسلیم کر لیا اپنی مرضی سے۔ تو ذوالقعدہ پھر شوال بن گیا،
اس کے بعد ذوالقعدہ کے بعد اگلا مہینہ کون سا ہے؟ ذوالحج کا ہے. تو جب ذوالحج کا مہینہ آیا تو اس کو انہوں نے ذوالقعدہ مانا ہے، اس لیے کہ ذوالقعدہ کو تو انہوں نے شوال بنا دیا تھا. تو اب جناب ذوالقعدہ ذوالحج کو انہوں نے ذوالقعدہ بنا دیا. جب ذوالقعدہ بنا دیا انہوں نے اپنے آپس کے مشورے سے، تو اب ساری دنیا سے جو آنے والے حاجی ہیں جو حج کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کو محرم کے اندر حج کے لیے جمع کرتے تھے. تو اب آپ بتاؤ کہ محرم کے مہینے کی 9 تاریخ کو اگر عرفات کے میدان میں سب احرام باندھ کے چلے جائیں تو اس جانے کی کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو ہے؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ مہینہ چل رہا ہے محرم کا اور انہوں نے اس کو ذوالحج بنا لیا ہے. کیوں کہ ایک مہینے کو انہوں نے مقرر ڈبل مان لیا ہے، کسی بھی مہینے کو ڈبل مان لیا. شعبان کو مان لیا، رمضان کو مان لیا، ربیع الاول کو مان لیا، سفر کو مان لیا، تو سارا گڑبڑ ہو گیا نا نظام. تو انہوں نے اس طرح بہت مرتبہ کیا. تو اس طرح کرنے کی وجہ سے سارا کا سارا مہینوں کا جو شیڈول اور جو نظام تھا، جو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرتے وقت بنایا تھا، وہ سارا کا سارا نظام آؤٹ ہو گیا. اب رمضان پتہ نہیں کون سے مہینے میں رمضان بن کے آ گیا، ذوالحج کون سے مہینے میں ذوالحج بن کر آ گیا، حالانکہ وہ مہینہ تو کوئی اور سا ہے. چونکہ چاند جو ہے اس کے اوپر تو کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ جب وہ پہلی تاریخ میں طلوع ہوتا ہے اور نکلتا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کہیں دھاری کے اندر لکھا ہوا ہو کہ میں رمضان کا چاند ہوں، میں شوال کا چاند ہوں. کہیں آپ نے دیکھا ہے چاند کے اندر کہیں کسی مہینے میں لکھا ہوتا ہے؟ چاند ایک باریک سی لکیر کی شکل میں پہلی تاریخ کو ظاہر ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کو اپنی مرضی سے انہوں نے کسی اور مہینے کا بنا لیا ہے. اس کی وجہ سے سارا کا سارا بنایا ہوا نظام جو ہے قمری، جس سے ہمارے ارکان مناسک کا تعلق ہے، اسلام کا تعلق ہے، سارا گڑبڑ ہو گیا. اب چونکہ زمانے جاہلیت کا زور بہت زیادہ تھا، اسلام والے، دین والے، حق والے کمزور تھے، اس وجہ سے سارا نظام معطل ہو گیا. اور اس وجہ سے دنیا میں اب یہ پہچان باقی نہ رہی کہ کون سا مہینہ اب اصل کے اعتبار سے کون سا مہینہ ہے. اصل مٹ گیا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے تشریف لائے تو اللہ کی طرف سے یہ ایک حسن اتفاق ایسا بنایا گیا کہ زمانے جاہلیت کی ساری گڑبڑوں کے اندر چکر پھیرے لگتے زمانے جاہلیت والوں کے نظام میں جو مہینہ ذوالحج کا بن رہا تھا، وہی مہینہ آسمان و زمین کے تخلیق کے وقت میں جو نظام اللہ نے چکر چلایا تھا، وہ اس نظام کے اندر بھی یہ مہینہ ذوالحج کا ہی بن رہا تھا. آپ میری بات سمجھ لیں؟ زمانے جاہلیت کی تبدیلیوں تغیر کے بعد جو مہینہ تبدیل ہوتے ہوتے سالوں میں جا کر گڈمڈ ہوتے دوبارہ اپنے اصل پہ ذوالحج آیا. چونکہ ایک سال وہ ایک مہینوں کو 13 مہینوں کا سال مان رہے ہیں، ایک سال 12 کا مان رہے ہیں، ایک سال وہ کسی مہینے کو 3 مرتبہ، کسی میں 2 مرتبہ، کسی میں ایک مہینے کو سرے سے غائب کر دیا. بھائی اس سال شوال نہیں ہوگا، رمضان آیا، رمضان آتے چھلانگ لگا لی کس میں؟ ذوالقعدہ میں. اب وہ شوال کا چاند ہے، انہوں نے کیا کہہ دیا، اعلان کیا ہو گیا مکہ میں، یہ ذوالقعدہ کا چاند ہے، شوال کہاں گیا؟ بس شوال غائب، بس بائی پاس کر دیا اس کو ہم نے. تو اس طرح سے سارا نظام تبدیل ہوا تھا. وہ نظام تبدیل ہوتے ہوتے گھومتے پھرتے سینکڑوں اور ہزاروں سال کا ایک مسئلہ ہے، 20 سال 50 سال اس طرح سے گڑبڑ کے گزر گئے. ان گڑبڑ کے نظام کے اندر زمانے جاہلیت کے پھیروں میں گڑبڑ کے باوجود جو انہوں نے مہینہ ذوالحج کا تصور کیا، اللہ کے نظام کے اندر بھی ان سال وہی مہینہ ذوالحج کا بنا ہے. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی کہ آپ جو حج کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں،
پہلے تو اپنے ذہن میں اور اپنے صحابہ کے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں کہ یہ ذوالحج ہی کا مہینہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ زمانے جاہلیت کی تغیر و تبدل کی وجہ سے جو مہینہ مشہور ہو چکا ہے ذوالحج، یہ وہ مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ اصل کے اعتبار سے ہی ذوالحج کا مہینہ ہے۔ آپ کا حج بالکل صحیح ہو رہا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو حج کی فرضیت کا اعلان کر کر حج کے لیے بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا سارا نظام کہ یہ جا کر کون سے سال میں جا کر اپنی جگہ پر آوے گا، تو اسی سال اللہ کے نبی کو حج کے لیے وہاں پہ بھیجا گیا اور حضور کو وحی کر کے بتا دی گئی۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے اعلان فرمایا پہلا صحابہ میں، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالیات۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ چکر لگا کے گھوم کے پھر کے پورا کا پورا زمانہ گھومتا رہا پھرتا رہا، اور اس چکر میں مہینوں کا نظام سارا خلط ملط ہو چکا۔ اس خلط ملط ہونے کے باوجود اس کے اندر کبھی وہ اپنے اصل کے قریب آ رہا ہے، اصل سے دور ہو رہا ہے، اصل کے قریب آ رہا ہے، پھر دور ہو رہا ہے۔ تو ایسا ہوتے 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 اب زمانہ اسی جگہ پر آ کر بالکل درست ٹھہر گیا ہے جو زمانے کے اعتبار سے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ و ذوالحج۔ تو جو ذوالحج اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے اندر بنا تھا، وہ ذوالحج اب اللہ کے فضل سے آ چکا ہے۔ تو لہذا صحابہ سے کہا اور صحابہ کے ذریعے سے قیامت تک مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ کافر تمہارے دین کے اندر تبدیلیاں کرنے کی ہر لائن سے کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ کافر تمہارے دین کو برباد کرنے کے لیے ہر لائن سے کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو دیکھو اب میں اللہ کا پیغمبر جس سال حج کرنے کے لیے آیا ہوں، اس سال یہ حج ذوالحج ہی کے مہینے میں ہو رہا ہے، اور یہ خطبہ میں 10 ذی الحجہ ہی کی تاریخ یوم النحر کو دے رہا ہوں۔ تو لہذا اب مسلمانوں کے ذمے ایک بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ یہ جو قمری مہینوں کا نظام ہے، اس قمری مہینوں کے نظام کو اور سالوں کے اس نظام کو اپنے پاس میری اس حج کی تاریخ کے ساتھ محفوظ کریں اور ضبط کر کے محفوظ کر کے یہ سارا مجمع جو 1.25 لاکھ کی تعداد میں میرے ساتھ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ اس کو محفوظ کر کر اب اگلی امتوں کو یہ پہنچاوے تاکہ ہر سال حج قیامت تک اپنے ہی ذی الحج کے مہینے میں واقع ہو، کسی اور مہینے میں نہ چلا جائے۔ بہت بڑی صحابہ کو ذمہ داری دی گئی تھی۔ بھئی ابھی ہم حج کر کے آئیں، آپ یہ بتائیے کہ ہم میں کوئی آدمی، کوئی بھی حاجی ساری دنیا کا اس شک میں ہے کہ ہم نے محرم میں حج کیا ہے یا ہم سفر میں وہاں پہنچ گئے؟ چونکہ چاند پہ تو لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ ذی الحج کا چاند ہے، ہم کیسے کہہ رہے ہیں سارے کے سارے کہ یہ ذی الحج کا چاند ہے؟ آپ نے روزے رکھے 3 مہینے پہلے، تو آپ میں سے کوئی اس بارے میں شک میں مبتلا ہے کہ رمضان کا جو ہم سے 30 روزوں کا مطالبہ ہے وہ ہم نے رمضان میں نہیں رکھے، کسی اور مہینے میں رمضان بن گیا؟ چونکہ چاند کے اوپر تو رمضان لکھا ہوا نہیں آیا ہے، تو یہ تاریخ پہلی ہے، رمضان ہے، اعتکاف اس میں ہو رہا ہے، تراویح اس میں پڑھی جا رہی ہے۔ تو دنیا کا کوئی مسلمان اس بارے کے اندر آج شک میں مبتلا ہے؟ بتائیے آپ۔ ساری دنیا کے مسلمان مکمل شرع صدر کے ساتھ رمضان کے مہینے کا چاند دیکھ کر روزہ شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رمضان کا ہی چاند ہے۔ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ حجت کیا ہے آپ کے پاس؟ ساری دنیا کے مسلمان حج کے لیے بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ذی الحج کا ہی مہینہ ہے، اور آج 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہی ہے کہ ہم عرفات کے میدان میں موجود ہیں۔ دلیل کیا آپ کے پاس؟ حجت کیا ہے آپ کے پاس؟ چاند کے اوپر تو مہینے کا نام نہیں لکھا ہوا، چاند کے اوپر تو مہینے کا نام نہیں لکھا ہوا، آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ذی الحج کا ہی مہینہ ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے نبی پر اللہ نے جو دین اتارا ہے، ہمارے نبی پر اللہ نے جو دین اتارا ہے
وہ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اب میں آپ کو یہاں پر آ کر یہ آگے کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں. صرف قرآن محفوظ نہیں ہے جیسا کہ بعض جہلا کا کہنا ہے کہ وہ صرف کہتے ہیں کہ قیامت تک اگر کوئی کتاب محفوظ ہے تو قرآن ہے. جہاں تک نبی کی تعلیمات کا تعلق ہے، احادیث کا تعلق ہے، صحابہ کی تعلیمات کا تعلق ہے تو وہ محفوظ نہیں ہے. اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو میں آپ سے پہلا سوال کروں گا کہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور اس کے اوپر آپ ساری دنیا کے حاجی کو جمع کر کے وہاں حج ہو رہا ہے. قرآن کی کسی آیت سے دکھائیے کہ یہ چاند ذی الحج کا تھا. قرآن سے دکھائیے. قرآن کی کسی آیت میں نہیں لکھا کہ یہ مہینہ ذی الحج کا ہے. قرآن کی کسی آیت میں نہیں لکھا کہ یہ رمضان المبارک کا چاند ہے. یہ سارا کا سارا کہ رمضان کا چاند ہے اور یہ ذی الحج کا چاند ہے، یہ سارا کا سارا جو آپ کے اوپر ایک یقین کی، ایمان کی کیفیت کے ساتھ جو ایک علم آپ کے پاس ہے، یہ قرآن کے علاوہ علم ہے جو صحابہ نے امانتاً اللہ کے پیارے نبی کے حج سے محفوظ کر کے اگلی نسل تک پہنچایا، اور اگلی نسل نے اس سارے نظام کو محفوظ کر کر اگلی نسل تک پہنچایا، اور اس اگلی نسل نے یہ سارا کا سارا 12 مہینوں کا نظام محفوظ کر کر وہ آگے والی نسلوں تک پہنچایا، اور آگے والی نسلوں نے آگے والی نسلوں تک پہنچایا، یہاں تک کہ 14 صدیاں بیت گئیں، اور 14 صدیوں میں باطل ہمارے سارے نظام میں خلل واقع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اللہ نے اس دین کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے. اللہ کے فضل سے آج بھی ذی الحج کے مہینے میں بہت اللہ کا کرم ہوا، ساری دنیا کے حاجیوں نے آ کر حج کیا ہے. صحابہ کی محنتیں بڑی محنت ہے، صحابہ کی قربانیاں بڑی قربانیاں ہیں. صحابہ نے دین کی حفاظت کے لیے بہت لائنوں سے کام کیا ہے کہ اگر 12 مہینوں کا قمری نظام مسلمان اپنے پاس محفوظ نہ کرتے حضور کے زمانے سے، تو آپ بتائیے کہ پھر ہمارا سارا کا سارا نظام جو ہمارے مناسک کی ادائیگی ہے یا ہمارے فرائض کا تعلق ہے، اس لیے کہ ہمارے دیکھیں ارکان اسلام کتنے ہیں؟ بھولے بھائی کتنے؟ 4 ہیں. کتنے ہیں ارکان اسلام؟ کتنے ہیں بڑے بڑے؟ کیا کیا ہے بتائیے. ارکان اسلام 4 کون کون سے؟ بھائی مجمع کو یہ بھی نہیں پتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارکان اسلام 4 ہیں. کون کون سے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اتنی مشہور بات، معروف بات ذہن میں نہیں ہے آپ کے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو یہ 4 ارکان ہیں اسلام کے، 4 بڑے ارکان ہیں اسلام کے جو ہر مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں. بعض کنڈیشن کے ساتھ فرض ہیں، کچھ شرائط کے ساتھ فرض ہیں، بعض بغیر شرائط کے فرض ہیں. یہ 4 فرائض اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. ان 4 فرائض میں سے 3 فرائض کی ادائیگی کا تعلق چاند سے ہے. 3 کی ادائیگی کا تعلق چاند سے ہے. وہ 3 فرائض کون سے ہیں آپ بتائیے. اب رمضان، ذی الحج اور یہی تو مسئلہ ہے سارا. ابھی ہم بہت دور ہیں، ہم بہت دور ہیں اپنی مذہب کی، اسلام کی معلومات سے بہت دور ہیں. میں اتنی واضح بات کہہ رہا ہوں. 4 فرائض ہیں جن میں سے 3 فرائض کا تعلق چاند، قمری تاریخوں سے ہے، قمر سے ہے. قمر سے کون کون سے گنوائیں؟ حج ہے. حج تو چاند سے ہے نا. ذی الحج کا چاند نکلے گا تو حج ہوگا. رمضان کا چاند طلوع ہوگا تو روزے شروع ہوں گے. 2 ایک طرف ہو گئے، باقی 2 رہ گئے. اس میں جھگڑا کیجئے کون جیتتا ہے. ہاں، نماز، زکوٰۃ. بھائی جان، زکوٰۃ کی ادائیگی کا تعلق سال کے پورے ہونے کے ساتھ ہے، اور یہ سال کا پورا ہونا یہ شمسی تاریخوں کے اعتبار سے کاؤنٹ میں نہیں آتا ہے، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا تعلق چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے سال پورا ہونے کے اوپر ہوتا ہے. اس سے جس بچی کا ہم نکاح پڑھاتے ہیں، اس نکاح کے اندر جہاں ہم انگریزی تاریخ، شمسی تاریخ لکھتے ہیں،
وہاں پر ایک طرف کالم کے اندر اس کے ساتھ قمری تاریخ بھی لکھتے ہیں، چونکہ عام طور پر نکاح والی تاریخ کو وہ بچی ان تمام زیورات کی مالک بن جاتی ہے جو دونوں طرف سے اس پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، جیسے بتوں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں نا، ہمارے ہندوستانیوں کے نا لڑکیوں پہ بھی چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، کہتے ہیں چڑھاوا ہے اس کے اوپر۔ ایک سیٹ اما ابا دیتے ہیں اور ایک سیٹ کہاں سے ملتا ہے؟ لڑکے والوں کی طرف سے ملتا ہے، زبردستی کا بنا رکھا ہے، لڑکے والوں نے دینا ہی دینا ہے۔ تو یہ دونوں کے دونوں اس کو سیٹ جب ملتے ہیں، وہ 2 تولہ 4 تولہ 7 تولہ 10 تولہ جتنا بھی بن رہا ہے، اس وقت کے اعتبار سے اب اس پر جو اس دلہن کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ کون سی تاریخ کو زکوٰۃ دے گی؟ یہ جو شمسی اعتبار سے اس کی تاریخ لکھی ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی، یا قمری تاریخ جو ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ آئے گی؟ قمری تاریخ سے زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق کس سے ہے؟ تو ہمارے ارکان اسلام میں سے 4 میں سے 3 کا تعلق چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر مسلمان چاند کی تاریخ کا نظام محفوظ نہ کریں تو آپ بتائیے 4 بڑے بڑے ارکان اسلام میں سے 3 کے 3 خراب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ فرض اپنے وقت سے آگے بڑھ گیا، پیچھے ہٹ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یوم النحر والے دن، دیکھیں یوم النحر کو خطبہ ہو رہا ہے، حج کی بات نہیں فرما رہے ہیں آپ، حالانکہ یوم النحر والے دن مینا میں جو خطبہ دیا جا رہا ہے، ایک عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو، اور عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں پر جو بھی مولوی صاحب بات کریں یا جو بھی خطیب بات کریں، تو یہ جو بات کی جا رہی ہے اس مجمع سے کی جا رہی ہے جو حاجی ہیں سارے، کیا ہیں؟ بولو بھائی کون ہے؟ حاجی ہے نا، حاجیوں سے بات ہو رہی ہے۔ لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں اس زمانے میں، کوئی اور چیز تو تھی نہیں کہ ساری دنیا کو خطبہ سنایا جا رہا ہے، صرف اس مجمع سے بات ہو رہی ہے جو مینا کے میدان میں ہے۔ تو مینا کے میدان میں اللہ کے نبی حاجیوں سے بات کر رہے ہیں، تو عقل یہ کہتی ہے کہ حاجیوں سے بات کی جائے تو حج کے موضوع پہ بات کی جائے، حج کے موضوع پہ بات کی جائے، ان کو 10ویں ذی الحج کو کیا کیا کرنا ہے وہ بتایا جائے، پھر اگلے دن 11ویں آ رہی ہے 12ویں آ رہی ہے، اس میں کیا کیا کرنا ہے وہ بتایا جائے۔ اللہ کے نبی وہ کوئی بات نہیں فرما رہے، حج کی بات نہیں فرما رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے سامنے پورے دین کی حفاظت کے لیے جو ایک لازمی چیز ہے، ضروری چیز ہے، جس کی حفاظت پر سارے دین کی حفاظت کا مدار موقوف ہے، اللہ کے نبی حاجیوں کے سامنے وہ بات فرما رہے ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حاجیوں کے ذریعے سے پورا دین پوری دنیا میں محفوظ ہو سکتا ہے۔ اگر حاجی جو ہے یہ واقعتاً دین کا درد رکھنے والا ہو اور دین کا غم رکھنے والا ہو اور دین کے بارے میں تبلیغ کا مزاج رکھنے والا ہو اور دین کے بارے میں دعوت کا مزاج رکھنے والا ہو، تو حاجی کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر سارا دین محفوظ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زمانہ چکر لگا کر اپنی اسی جگہ پر بالکل موافق آ چکا ہے جہاں پر یہ اس وقت تھا جس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد جو سال کو 12 مہینوں کا پھیرا دیا تھا، اس میں جس مہینے کا نام جو اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، تو یہ سارے 12 مہینوں کے نام اللہ کی طرف سے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے اندر حرمت والے مہینے بھی اللہ نے بنائے تھے، تو اس میں جو مہینے کا نام جو اللہ نے رکھا تھا اسی کے مطابق جو مہینے کا نام ذی الحج اللہ نے رکھا تھا، آج ہم جس جگہ پر پہنچ کر حج کر رہے ہیں اور جس زمانے میں اور جس ایام میں حج کر رہے ہیں، یہ ذی الحج کا مہینہ ہی ہے۔ اب اس کو محفوظ کرو۔ اب جب ذی الحج کا مہینہ محفوظ ہو گیا تو اس کے بعد اگلا مہینہ کون سا ہوگا وہ محفوظ ہو گیا، کیونکہ سب کو پتا ہے ذی الحج کے بعد کون سا چاند آئے گا، محرم کا آئے گا۔ پھر اس کے بعد جب محرم کا چاند تم نے محفوظ کر لیا تو اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ کون سا ہوگا، سفر کا ہوگا۔ جب آپ نے محرم کو سفر کو محفوظ کر لیا تو اب آپ کے لیے اگلے مہینے کی حفاظت آسان ہو گئی، وہ کون سا چاند ہے، ربیع الاول آ گیا۔ جب ربیع الاول آپ نے محفوظ کر لیا تو اس کے بعد کا چاند نکلے گا وہ کون سا ہے، ربیع الثانی ہے۔ جب ربیع الثانی کا چاند محفوظ کر لیا تو اس کے بعد جو چاند طلوع ہوگا وہ کون سا ہے،
جماعت الاولیٰ ہے. جب جماعت الاولیٰ کا چاند آپ نے محفوظ کر لیا تو اس کے بعد کا جو چاند طلوع ہوگا وہ کون سا ہے؟ جماعت الآخر ہے. جماعت ثانی جماعت الآخر ہے، اس کا چاند محفوظ ہو گیا تو اس کے بعد جو چاند طلوع ہوگا وہ کون سا ہے؟ رجب آ گیا. رجب محفوظ ہو گیا تو اس کے بعد جو چاند نکلے گا وہ کون سا ہے؟ شعبان ہے. شعبان کا چاند نکلے گا تو تمہارے اندر خوشی کی لہر دوڑ جائے گی کہ کیا آنے والا ہے؟ بولو کیا آنے والا ہے؟ او برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. ہم نے اس کے لیے تیاری کرنا ہے، ہم نے اس کے لیے اپنے کمر کو کمر بستہ کرنا ہے اور اپنے اندر قوت پیدا کرنی ہے، ہمت و بہادری پیدا کرنی ہے کہ ہم نے 30 دن اللہ کے نام پر اور اللہ کے حکم اور آرڈر پہ کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، اپنے اور خواہشات کے کاموں کو نہیں کرنا. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور جب رمضان کے مہینے کی 30 یا 29 تاریخ پوری ہوئی تو اس کے بعد تم نماز پڑھنے کے لیے سب کہاں نکل آؤ گے؟ میدانوں میں نکل آؤ گے. کہو گے آج کا دن ہمارا کیا ہے؟ بولو عید ہے، آج ہماری عید الفطر آ گئی ہے. جب عید کا چاند آ گیا تو اس کے بعد اگلا چاند آپ کا کون سا ہے؟ شوال کے چاند کے بعد ذوالقعدہ آ گیا. ذوالقعدہ کا چاند محفوظ ہو گیا تو پھر اگلے سال کا حج اپنی جگہ پر بالکل درست آ گیا. اس طرح سے اگلا سال کا حج درست ہو گیا، اگلے سال کا رمضان درست ہو گیا، اگلے سال کا حج درست ہو گیا، اگلے سال کا رمضان درست ہو گیا، اگلے سال کی زکوٰۃ درست ہو گئی، اگلے سال کا سارا. یہ چلتے چلتے اگلی نسل کے ذمے ہے کہ وہ چاند کا خیال کریں. پھر اس چاند سے پورے دین کی حفاظت کا مدار اللہ نے جوڑا ہے. اس طرح تم کرتے چلے جانا، قیامت تک کافر تمہارے دین کو برباد کرنا چاہے گا. لیکن اگر تم چوکنے اور ہوشیار ہو اور بردبار ہو اور تمہیں اپنے دین کے بارے کے اندر غم ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر و مددگار ہوگا. قیامت تک کافر تمہارے دین کو برباد کرنا چاہے گا لیکن اللہ کی مدد سے تمہارا دین قیامت تک اپنے اصلی حال پہ چلتا رہے گا. کیا بات ہو رہی ہے. میں اس خطبے کو پڑھ کے وہاں منہ میں ہم نے جگہ جگہ حاجیوں میں اسی خطبے کو جب یوم النحر کا دن آیا تو بس اس دن حالانکہ بہت سارے کام بھی کرنے ہوتے ہیں حاجیوں کو، اس کے کرنے کے درمیان میں جتنا وقت ملا حاجیوں کو جمع کر کے یہ خطبہ سناتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابی بکر کہتے ہیں خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر فقال ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحج والمحرم ورجب بين جمادى وشعبان. اللہ کے نبی نے فرمایا 4 مہینے اس میں حرمت والے، 3 پیدر پہ ہیں اور ایک الگ کھڑا ہے رجب کا مہینہ. یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات صحابہ سے فرمائی ہے. حج میں یہ بات فرمائی. اس میں بڑے عجیب قسم کے راز ہیں. تو بھائیو، اپنے دین کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم دین کے جو ارکان ہیں اس کو ایک تو معلومات کے راستے سے، علم کے راستے سے اس کو محفوظ کرنے والے ہوں، اور دوسرا ہم ان ارکان اسلام کی حفاظت عمل کے راستے سے کرنے والے ہوں کہ دین دنیا کے اندر محفوظ ہوتا ہے عمل کے راستے سے، علم کے راستے سے. علم کی ذمہ داری اگرچہ کچھ لوگوں کے اوپر آ جاتی ہے لیکن عمل کی ذمہ داری تو ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہے. رمضان آئے تو سب روزے رکھیں، ماحول ہو. حج آئے تو حج کی تیاری میں سب پیش ہوں. زکوٰۃ کا مہینہ آ جائے، جس کا جو آ جائے اس مہینے میں زکوٰۃ کی ادا کرنے کا اہتمام ہو. تو ایک بات آپ نے یہ فرمائی. اس کے بعد صحابہ کے اذہان کو اور زیادہ متوجہ کرنے کے لیے اور صحابہ کے ذہنوں میں ایک عام ترین بات بٹھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیدی طور پر یہ ذہن کو اجاگر اور جو ہے نا متوجہ کرنے کا ایک طریقہ کار بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کو خطبہ دیا ہے اور یوم النحر 10ویں ذی الحجہ کو کہتے ہیں، اور 10ویں ذی الحجہ کے دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں، وہ مکہ المکرمہ کا شہر ہے. مہینہ معروف ہے، جگہ معروف ہے اور دن معروف ہے. تینوں چیزیں معروف ہیں. نہیں حضور احرام میں تو احرام کس مہینے میں پہنا جاتا ہے؟ ذی الحج میں. ذی الحج کے نا احرام ہے. مینا کے میدان میں اس وقت سارے موجود ہیں اور ابھی مزدلفہ سے آئے ہیں تو کون سی تاریخ ہوگی؟ یہ 10ویں ہوگی.
حج کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ سعودیہ میں نہیں ہوتا بابا، سعودیہ تو ملک کا نام ہے۔ اس ملک کے کون سے شہر میں؟ مکہ المکرمہ۔ بہت مشہور بات ہے، تینوں باتیں مشہور ہیں، لیکن اب صحابہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور اس کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا، پہلا سوال کیا، ایو شہر ھذا، ارے میرے ساتھیوں یہ بتاؤ صحابہ کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحج کا مہینہ ہے، یہی جواب ہوگا نا آپ کا، ذی الحج کا مہینہ ہے۔ صحابہ کا ادب دیکھیے، صحابہ کا ادب دیکھیے، ذی الحج کے مہینے میں ہے، احرام بندھا ہوا ہے، احرام ذی الحج میں ہی ہوتا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کا سوال کر رہے ہیں، ایو شہر ھذا، کون سا مہینہ ہے، بتاؤ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ نہیں کہا ذی الحج کا مہینہ ہے، حالانکہ بالکل واضح جواب ہے، لیکن صحابہ کا ادب دیکھیں، غایت ادب پہ کھڑے ہوئے تھے صحابہ۔ تو صحابہ نے کہا، قلنا اللہ ورسول عالم، ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانے کہ کون سا مہینہ ہے، ہم کو کیا خبر کون سا مہینہ ہے۔ صحابہ کے اس کہنے کے اندر ایک تو غائب درجے میں ادب ہے، اور دوسری بات یہ کہ صحابہ سمجھ گئے تھے اللہ کے نبی کے سوال کے انداز سے کہ جب ایک مشہور چیز ہے، معروف چیز ہے، ہمیں بھی پتا ہے، حضور کو پتا ہے، پھر اللہ کے نبی کا سوال کرنا چہ معنی دارت، سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اس سوال کے پیچھے کوئی عظیم جواب چھپا ہوا ہے، اور وہ جواب ہمارے سامنے آنا چاہیے، کوئی نئے علم کا باب کھلنے والا ہے۔ تو اگر ہم نے کہہ دیا ذو الحج تو بات ختم ہو جائے گی، تو اگر آگے سے ہم کہیں قلنا اللہ ورسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے کون سا مہینہ ہے، تو کوئی بات اللہ کے نبی کی طرف سے آئے گی ہمارے سامنے۔ تو وہ بات کیا ہے؟ صحابہ علم کے حریص تھے، صحابہ علم کے حریص تھے۔ تو صحابہ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قلنا اللہ ورسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فسکتا، یہ جواب سن کے خاموش ہو گئے، یہ جواب سن کے حضور خاموش ہو گئے، دیر تک کے لیے خاموش رہے۔ صحابہ کہتے ہیں اتنی دیر حضور خاموش رہے، خطبہ روک دیا، خاموش ہو کر بیٹھ گئے کہ فسکتا حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، حضور نے اتنی دیر سکوت فرمایا، اتنی دیر سکوت فرمایا کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں اس مہینے کا نام بدلا تو نہیں جانے والا ہے، تو ذی الحج، لیکن ہم نے جب حضور سے کہا اللہ رسول بہتر جانے تو آپ بھی خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس مہینے کا کوئی اور نام رکھا جانے والا ہے۔ فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہم نے سمجھا کہ اس مہینے کا نام تبدیل ہو رہا ہے۔ تو کافی دیر خاموش رہنے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، الیس ذی الحج، یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ تو قلنا بلا، ہم نے کہا ہاں ہاں اللہ کے نبی یہ تو ذی الحج کا ہی مہینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دوسرا سوال کیا، ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ تو بتاؤ، مکہ کے رہنے والے، مکہ میں پیدا ہونے والے، مکہ میں پلنے بڑھنے والے، حج مکہ میں ہوتا ہے، مینا کا میدان مکہ کے اندر ہے، سب کچھ ہے، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ کو کیا جواب دینا تھا؟ مکہ ہے، لیکن صحابہ غایت درجے کے ادب میں تھے، کہنے لگے قلنا اللہ ورسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے کے کون سا شہر ہے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے کون سا شہر ہے۔ فسکت حتی ظننا انہ سیسمی بغیر اسمہ، صحابہ کہتے ہیں حضور اس جواب میں بھی خاموش ہو گئے اور دیر تک خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید اس مہینے اس مکہ کا نام بدلا جانے والا ہے، اس شہر کا نام تبدیل ہونے والا ہے، کوئی اور نام رکھا جائے گا اس کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت کے بعد فرمایا، الیس البلد، یہ مکہ کا مشہور ترین نام ہے، بلدہ، بڑے ناموں میں بلدہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بلدہ نہیں ہے، بلد اللہ الحرام جس کو کہتے ہیں، یہ بلدہ نہیں ہے، یعنی مکہ نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا مکہ ہے، بلدہ ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال صحابہ سے کیا، ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ تو
تو آپ بتاؤ حاجی مزدلفہ سے نکل کر جب منی میں آتا ہے کس تاریخ میں آتا ہے؟ یوم النحر کو 10ویں تاریخ کو آتا ہے، مشہور تھا بالکل. لیکن صحابہ نے پھر جواب میں کہا قلنا اللہ ورسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانے کہ یہ کون سا دن ہے. فسکت حتی ظننا انه سیسمی بغیر اسمی. صحابہ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے، دیر تک خاموش رہے، یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کا نام بدلنے والے ہیں، اس کو یوم النحر کے علاوہ کوئی اور دن کہا جائے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خود ہی فرمایا الیس یوم النحر، کیا آج ذبح کا دن نہیں ہے، یوم النحر کا دن نہیں ہے، نحر کرنے کا 10ویں ذی الحجہ کا؟ ہم نے کہا کہ ہاں یہ یوم النحر کا دن ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے اذہان کو اس انداز سے سوال کر کر کے اپنی طرف متوجہ کر لیا. اب سارے لوگوں کے ذہن متوجہ ہو گئے. اب آپ وہ بات کہنے والے تھے جو بات کے کہنے سے پہلے سب کے اذہان کو متوجہ کرنا اور خالی الذہن کرنا اور لوگوں کو تعجب میں مبتلا کرنا ضروری تھا تاکہ لوگ بہت توجہ کے ساتھ اگلے پیغام کو سمجھیں. کہ اگلا پیغام قیامت تک کے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مشعل راہ تھا، اور قیامت تک کے انسان اور مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچانا تھا. ساری دنیا کے انسانوں کے امن کا تعلق اس پیغام کے ساتھ تھا. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. آپ نے فرمایا لوگو بے شک تم سب کے اموال اور تم سب کی جانیں، تمہارے سب کے اموال اور تم سب کی جانیں اور تم سب کی عزت اور آبرو اسی طریقے سے قیامت تک کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہے، جیسا کہ یہ آج کا دن حرمت والا اور یہ آج کا مہینہ حرمت والا اور یہ آج کا شہر حرمت والا ہے، جیسا کہ یہ جگہ حرمت والی اور سال کے مہینوں میں ذو الحج کا مہینہ حرمت والا اور آج کا دن ذی الحجہ کے اندر یوم النحر کا دن حرمت والا ہے. جیسے 3 حرمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جمع فرما دی، اسی طریقے سے حرمت میں عظمت پیدا ہو گئی، بالکل اسی طریقے سے جیسے آج کا دن اور یہ مہینہ اور یہ جگہ حرمت والی ہے. اس طرح تمام دنیا کے انسانوں کا جو خون ہے آپس میں اور اموال ہیں اور عزت آبرو ہیں، دوسرے مسلمان پر دوسرے انسان کے اوپر یہ حرام ہے. اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو ابدی بنایا اور سب ایک دوسرے کی جان کی، مال کی، عزت اور آبرو کی قیامت کے دن تک جب بھی جس زمانے کے اندر تم پیدا ہو جاؤ اس زمانے کے اندر مسلمان کے مال کو اور مسلمان کی جان کو اور مسلمان کی عزت اور آبرو کو اسی طرح حرام سمجھنا جس طریقے سے تم ذو الحج کے مہینے کو حرمت والا کہتے ہو، جیسے مکہ کو تم حرمت والا کہتے ہو، جیسا کہ تم یوم النحر کے دن کو حرمت والا کہتے ہو. یہ بات اللہ کے نبی نے صحابہ کے ذریعے سے پوری امت تک منتقل کروائی. کوئی کسی کی جان کا دشمن نہ بنے، کوئی کسی کے مال کو چوری نہ کرے، کوئی ڈکیتی نہ کرے، کوئی زبردستی کسی کا مال نہ لے، حتیٰ کہ چاپلوسی کر کر، ایک ہے پستول دکھا کر، مکہ مار کے، ڈنڈا مار کے، چاقو دکھا کر چوری کرنا اور ڈاکہ ڈالنا، یہ بھی حرام ہے. اور یہ بھی حرام ہے کہ چاپلوسی کر کے کسی سے مال نکلوانا. چاپلوسی کر کے مال نکلوانا اندر سے وہ نہیں چاہ رہا، لیکن اس کو اتنا زیادہ پریشرائز کیا گیا اور اتنا اس کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، وہ بیچارہ مجبور ہو گیا. استاد آج تو تجھ سے کڑائی کھانی ہے ہم نے. اب وہ بیچارہ جان بچا رہا ہے، نہ بابا اتنی تو نے ہماری کھائی ہیں تو کوئی تو بدلہ ہوگا، آج تو بیٹا تیرے کو لے کے چلنا ہے. اور جناب اس کو زبردستی، اور وہ ادھر بچتا ہے ادھر بچتا ادھر بچتا، لیکن اس کو بچنے کا موقع دوست نہیں دے رہے ہیں اور زبردستی اس سے کھانے کے لیے اس کو گھیر لیا. چائے تو آج تو نے پلانی ہے، سموسے تو آج تو نے کھلانے، ناشتہ تو آپ نے آج تم نے کرانا ہے. اب اس بیچارے کو اتنا زیادہ اس کو جناب چاپلوسی کی جا رہی ہے، اس کو جھوٹا سخی بتایا جا رہا ہے، اس کی تعریفوں میں مبالغہ آمیزی کی جا رہی ہے اور پتہ نہیں اس کو کیا کیا بتایا جا رہا ہے، اور اس کو گھیرم گھاری کر کے بلا آخر اس کو لے جا کر چند دوست اس سے کڑائی کھا لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں اور چائے پی لیتے ہیں اور اس سے ناشتہ کر لیتے ہیں. تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان لوگوں نے یہ جو چاپلوسی کر کے کھانا کھایا سب نے اپنے پیٹ میں حرام ڈالا ہے، سب کے پیٹ میں حرام گیا ہے.
کیوں؟ لا يحل مال امرئ من الا بطیب نفس، آپ نے فرمایا کسی مسلمان کا مال تمہارے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی دل کی خوشی اور اپنے دل کے ارادے اور اپنے دل کی رغبت کے ساتھ تمہارے اوپر خرچ نہ کرے۔ اگر کسی پریشر کی وجہ سے خرچ کر رہا ہے، کسی چاپلوسی اور دباؤ کی وجہ سے تم اس سے خرچ کروا رہے ہو، تو اس کا وہ خرچ تمہارے لیے حرام ہے، اس کا وہ خرچ کرنا اس کے لیے باعث اجر نہیں ہے، اور تمہارے پیٹوں میں حلال جانے کے بجائے حرام چلا گیا، جس کی وجہ سے تمہاری 40 دن تک کی عبادت موقوف ہو گئی، تمہاری نماز سب ٹھکانے لگ گئی۔ ایک ناشتے نے برباد کر دیے دوستوں کو۔ یہ فرمایا اللہ کے پیارے نبی نے۔ تو اب مسلمانوں کے اموال، مسلمانوں کی جانیں اور مسلمانی کی عزت آبرو، یہ سارے مسلمانوں کے اوپر حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، یاد رکھو آخرت کا استحضار کروایا، اور اللہ کے پیارے نبی نے بعث بعد الموت اور مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد دلایا، جو سب سے زیادہ انسان کی زندگی کو درست کرنے کا ذریعہ ہے۔ موت کی یاد، قبر کے حالات، حشر کے حالات، ما بعد الموت کی باتیں، قیامت کے دن کا حساب و کتاب۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اے لوگو یاد رکھو کہ تم ان قریب کس سے ملنے والے ہو؟ تم اللہ سے ملنے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے سارے اعمال کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا، وفي رواية ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب رقاب بعضكم بعضا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یاد رکھو کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور میرے دنیا سے جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دوبارہ گمراہیوں کی طرف لوٹ جاؤ، اور تم دوبارہ اسلام سے نکل کے کفر کی طرف چلے جاؤ، اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو، ایک دوسرے کو مارنے لگو۔ دیکھو مسلمانوں، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کی جانوں سے مت کھیلنا، اپنے مسلمان بھائیوں کی جانوں کا خیال کرنا، حتیٰ کہ تمہارے لیے تو ذمہ کافر کی بھی جان لینا جائز نہیں ہے۔ جو تمہیں ٹیکس دے کے تمہارے ملک میں رہ رہا ہے، اس کی جان مال عزت آبرو کی، اس کے بیوی بچوں کی، اس کی عورتوں کی حفاظت کرنا تمہارے ذمے ایسے ہی فریضہ ہے جیسے مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت تمہارے ذمے ہے۔ الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا، تم گمراہی کی طرف دوبارہ نہ لوٹ جانا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یوم النحر والے دن حاجیوں کے سامنے یہ خطبہ دے کر اللہ کے نبی نے ساری باتیں فرمائیں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا قالوا نعم، ہاں اللہ کے نبی آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ کو گواہ بنایا اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے فرمایا اللہم فاشہد اللہم فاشہد اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ ہو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا، اللہ تو گواہ ہو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا، یا اللہ تو اس بات پر گواہ بن جائے یہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، فلیبلغ الشاہد الغائب، آپ نے فرمایا تم حاضرین کی ذمہ داری ہے کہ تم یہ پیغام اور یہ ساری باتیں تم غائبین تک پہنچانا۔ یہ سارا دین اور یہ سارا خطبہ جو باتیں میں نے یوم النحر والے دن آپ سے کی ہیں، آپ غائبین تک جو اس وقت مجمع نہیں ہے میرے سامنے، ان تک یہ پیغام لے کے تم جانا۔ اسی کے فرب مبلغ او عام سامع، کتنے سننے والے ایسے ہیں، کتنے سننے والے ایسے ہیں کہ جو سننے والوں سے زیادہ، کتنے سننے والے ایسے ہیں جو پہلے سننے والوں سے زیادہ ان باتوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں نے سنا اور میں نے سن کر اس کو محفوظ کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور نصیحت اور وصیت کے سننے کے بعد اس کی حفاظت کے اندر جھول ہو، میرے سننے کے بعد اس کی حفاظت میں کمی ہو، لیکن جس کو جا کر میں یہ پیغام آگے سنا رہا ہوں اس کے اندر اس کی حفاظت میری حفاظت سے زیادہ موجود ہو، کہ میں اللہ کے پیغمبر کے اس فرمان کو اتنا محفوظ نہیں کر سک رہا جتنا کہ جس کو میں جا کے سنا رہا ہوں وہ زیادہ محفوظ کرنے والا۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لوگوں میں بڑی استعداد والے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے بڑے خادم ہیں اور اللہ کے نبی کے دین کے مشتاق ہیں اور اس دین محمدی کے باغ کی حفاظت کرنے والے ہیں، بڑے زبردست اس میں مالی موجود ہیں، بس تم یہ کرو کہ یہ باغ اور یہ درخت تم اپنے پاس سے اگلے مالیوں تک محفوظ کر کے پہنچا دو۔
یہ باتیں آگے والوں تک محفوظ کر کے پہنچا دو. اگر تم نے آگے والوں تک محفوظ کر کے پہنچا دی تو جتنا تم حفاظت کر رہے ہو شاید تم سے زیادہ اللہ کے نبی کے اس دین کے حفاظت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے. اور ان کو کہا کہ تم آگے والوں تک پہنچاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آگے والوں میں تم سے زیادہ اچھے لوگ ہوں جو اس دین کی حفاظت کرنے والے ہوں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ایک بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا میرے لائے ہوئے دین کی مثال بارش کی طرح سے ہے، بارش کی طرح سے. آپ نے فرمایا جب بارش نازل ہوتی ہے تو بارش جو اترتی ہے نازل ہوتی ہے تو کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ بارش کی ابتدائی وقت کا پانی جو ہے وہ زمین کے لیے زیادہ سود مند ہے یا بارش کے انتہا کا جو پانی ہے، جو بارش کا انتہا کا پانی ہے وہ زمین کے لیے زیادہ زرخیزی کا سبب ہے. اس میں فرما کر آپ نے صحابہ کو کہا کہ یہ دین جو ہے بارش کی طرح سے تم پر نازل ہو رہا ہے، لیکن اس بارش کے قطروں کے اندر تم اول قطرے ہو اور قیامت تک آنے والے میرے امتی مسلمان آخری قطروں کی طرح ہے. کسی کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس پر باغ لگا ہوا ہے، اس باغ کے اندر جو بارش ہے، اس بارش کو اول طبقہ زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے یا آخری طبقہ فائدہ پہنچانے والا ہے کہ قیامت تک آنے والے حضور کی امت میں ایسے ایسے استعداد والے لوگ ہیں جو کام کرنے کے اندر صحابہ کی یاد تازہ کر دیں گے. کام کرنے کے اندر دین کے لیے قربانیاں و مجاہدے دینے میں صحابہ کی یادیں تازہ کر دیں گے. آج الحمدللہ آپ جہاد کے راستے سے دیکھیں، تبلیغ کے راستے سے دیکھیں، قرآن و سنت کی حفاظت کے راستے سے دیکھیں، تصنیف کے راستے سے دیکھیں، بیان کے راستے سے دیکھیں، قرآن کی تلاوت کے راستے سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر ایسے جامع اور کامل مسلمان بڑے بڑے پیدا کر دیے جو اپنی ذات کے اندر انجمن ہیں، اپنی ذات کے اندر گلدستہ ہیں، اپنی ذات کے اندر ہر خوشبو رکھنے والے ہیں. اور آج کے دور کے مسلمانوں میں اللہ نے ایسے بڑے بڑے با کمال اور با غیرت با حیا مسلمانوں میں پیدا کر دیے ہیں جن کو دیکھ کر صحابہ کی زندگیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. ارے ہمارے دور میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، ہمارے دور میں بھی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، ایسے قرآن پڑھنے والے، ایسے تقریریں کرنے والے، ایسے وعظ کرنے والے، ایسے قربانیاں دینے والے، ایسے جہاد کرنے والے، ایسے تبلیغ کے لیے مارے مارے پھرنے والے، اپنی پگڑیوں کو جاہلوں کے قدموں میں رکھنے والے، ایسے لوگ ہمارے دور میں نو. یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے قافلے کے لوگ ہیں، بچھڑ گئے تھے اپنے قافلے سے، اس زمانے میں آ گئے. مولانا طارق جمیل کے بقول کہ علماء دیوبند کا جو ہمارا بر صغیر پاک و ہند کا علماء دیوبند کا جو ایک قافلہ گزرا ہے اس میں ہر آدمی ایسا بڑا عالم اور ایسا بڑا عمل والا، تقوی والا، پرہیزگاری والا، اخلاص والا تھا کہ علماء دیوبند کے بر صغیر کے اس قافلے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی قرن اولا کے قافلے، صحابہ کے قافلے کے لوگ تھے، اس قافلے سے بچھڑ گئے تو اس زمانے میں پیدا کر دیے گئے ہیں تو اسی زمانے کے لوگ. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بڑے اکابرین ہمارے ایسے بڑے بڑے کارنامے کر کر دنیا میں گئے ہیں. اور یہ اسی کوئی ماضی بعید کی باتیں نہیں، ماضی قریب کے لوگ ہیں. اور آج بھی الحمدللہ آپ کے ہندوستان، پاکستان، بر صغیر پاک و ہند کے اندر، عرب کے اندر اور پوری دنیا میں کتنے علماء اور کتنے صلحاء اور کتنے بزرگ اور کتنے اللہ والے اور کتنے مبلغین اور کتنے داعی اور کتنے قرآن پڑھنے والے آج بھی ایسے موجود ہیں. ان کا قرآن سنو تو اللہ کی قسم ان کا قرآن سن کر اور ان کی باتیں سن کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی پچھلے زمانے کے لوگ تھے، اللہ نے ہم پر مہربانی فرمائی، وہاں سے وہ بچھڑ گئے، ہمارے دور میں پیدا ہو گئے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کر دیا. ہم بڑے خوش قسمت ہیں، خدا کی قسم بڑے خوش قسمت ہیں. اس لیے بھائیو ایسے لوگوں کی قدر کرو اور ایسے لوگوں کے پیغام کو اپنے سینے میں جگہ دو، اور ایسے لوگوں سے جو پیغام ملے اس پیغام کی حفاظت کر کے عمل کے راستے سے بھی اور علم کے راستے سے اور تبلیغ اور دعوت کے راستے سے اس کو ساری دنیا میں نشر کریں، ساری دنیا میں اس کو پھیلاویں کہ یہ بہترین طریقہ ہے اسلام کا، پوری دنیا کے اندر ایک اپنی عملی نمونے کے ساتھ ساری دنیا میں پہنچ جانا. تو یہ اللہ کے نبی کا پیغام اور نصیحت جو آپ نے سنی ہے، آگے سب پہنچانے کی نیت رکھتے ہیں انشاءاللہ. آگے یہ سارے پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ اور اپنی ذات سے بھی اس میں حفاظت کا کارنامہ انجام دیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
آپ تمام نمازی بھائیوں نے جو دو ذمہ داریاں مجھے دے کر بھیجا تھا یہاں سے، ایک ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے پر سلام پڑھنے کی تھی، اور دوسری دعاؤں کی درخواست ساتھی کرتے ہیں، سارے حاجیوں سے کی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ جہاں تک ممکن ہوا اپنے علم کے مطابق میں نے ان دونوں باتوں کو امانت سمجھ کر اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جن ساتھیوں کے نام یاد رہے ان کا نام لے کے سلام پہنچا دیا، اور جن ساتھیوں کے نام ذہن میں نہیں آئے تو ان کا اجمالی طور کے اوپر سلام عرض کر دیا۔ بہرحال تمام نمازی بھائیوں کی طرف سے جو سلام کی ذمہ داری تھی وہ بھی میں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا سب کا سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ قبول فرما لے۔ اور حاجی تو ساری دنیا میں جہاں سے بھی آئے وہ اللہ کا وفد ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، لیکن دعا کی قبولیت کے باوجود بعض مرتبہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے جس کے حق میں وہ دعا ہو رہی ہوتی ہے وہ دعا ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو بھائیو، ہم اتنے ان معصیت سے، ان برائیوں سے، ان گناہوں سے بچیں کہ جن برائیوں کے سبب ہمارے حق میں اگر کوئی مسلمان بھائی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو بھی روک لیا جاتا ہے اور مؤخر کر دیا جاتا ہے، اس وقت تک اس دعا کی قبولیت کا ظہور اور اثر اس کے اوپر نہیں کھولا جاتا جب تک کہ وہ ان معصیتوں سے توبہ کر کر اجتناب نہ کرے۔ تو پریشانیاں سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، سبھی پریشان ہیں، ہر گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، تو دعائیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، سب کر رہے ہوتے ہیں، سارے حاجی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر وقت دعاؤں کا ماحول ہوتا ہے الحمدللہ بیت اللہ کے اندر۔ لیکن جو حضرات دعا کر کے آتے ہیں بعد میں یہ ہوتا ہے کہ یار ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو اس میں اپنے آپ پر بھی آدمی ضرور نظر کرے کہ کہیں کسی میں ایسی برائی میں، گناہ میں مبتلا تو نہیں ہوں کہ جس کی وجہ سے نیک لوگوں کی اور اللہ کے وفد کی دعا بھی میرے حق کے اندر وقتی طور پہ روک لی گئی ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہم توبہ کر لیں، اللہ پاک انشاءاللہ ہمارے دنیا اور آخرت کے مسئلوں کو حل فرمائے گا۔ یا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد۔ اے اللہ، تو اپنے کرم سے ہماری جمعۃ المبارک کے اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جتنے بھائیوں نے نماز پڑھی ہے، سجدہ کیا ہے، یا اللہ تیرے گھر میں آ کر عبادت کی ہے، یا اللہ سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ، اے تیرے نبی کا فرمان ہے کہ حاجی اللہ کا وفد ہیں، اور اللہ سے یہ جو دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور یہ اپنے حق میں یا جس مسلمان کے حق میں بھی بخشش کا سوال کریں، مغفرت کا سوال کریں، اللہ تعالی حاجی کے کہنے سے اللہ ان لوگوں کی بھی بخشش اور مغفرت کرتا ہے۔ اے اللہ، تو نے اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی محض اپنے فضل سے، محض اپنے کرم سے، اور یا اللہ اپنے ہی ارادے سے، غلبے سے تو نے ہمیں حاضری عطا فرمائی۔ یا اللہ، حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، جس مسلمان کے حق میں بھی وہ دعا کرے اس کی آپ بخشش فرماتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے تمام حاضرین بھائیوں کی، نمازیوں کی، سب کی تو بخشش فرما دے۔ یا اللہ، تو سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری تمام مستورات، حاضرات، جتنی مستورات بھی بیانوں میں آتی ہیں ہمارے، یا اللہ ان سب کی بھی تو مغفرت فرما۔ اور یا اللہ، ہمارے جس بھائی کی بھی جو بھی دنیا اور آخرت کی حاجت ہے، یا اللہ تو اس حاجت کو بخوبی جاننے والا، یا اللہ تو اس کو پورا فرما دے۔ اور یا اللہ، ہماری نیک تمناؤں کو، نیک حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اور یا اللہ، جتنے اس میں پریشان حال بھائی بیٹھے ہیں، مقروضین ہیں، یا اللہ سب کے قرضوں کے لیے تو غیب کے خزانوں کے دروازے کشادہ فرما دے۔ اللہ، تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں، تیرے خزانے لامحدود ہیں۔ یا اللہ، تو اگر کسی مسلمان کو قرض سے سبکدوش کرنا چاہے تو یا اللہ سیکنڈوں کے اندر تو اس کا غیب سے انتظام فرما سکتا ہے۔ یا اللہ، تو اپنے کرم سے ہمارے مسلمان بھائیوں کے قرض سے سبکدوشی عطا فرما، اور جس کو جس کا دینا ہے وہ دینے کا اس کو ہمت، اور اس کو یا اللہ تو قوت، اور اس کو یا اللہ تو عطا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو اپنے کرم سے ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو بھی بیمار ہے، جس بیمار نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کو صحت عطا فرما، خصوصاً ہماری مستورات کو، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ مشائخین کو، یا اللہ تو سب کو صحت عطا فرما، اور ہماری صحت و تندرستی کو یا اللہ تو اپنی طاعت میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہماری دلوں کی آپس کی محبتوں میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، اور یا اللہ ہر قسم کی نفرتیں، رنجشیں یا اللہ تو ختم فرما دے۔
دے، امت مسلمہ میں جوڑ کو پیدا فرما دے یا اللہ، ہر محلے میں جوڑ پیدا فرما یا اللہ، ہر خاندان میں جوڑ کو پیدا فرما، ہر رشتے کے اندر جوڑ کو پیدا فرما۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے جو بھی ٹوٹنے کے حالات ہیں یا اللہ اس کو تو ختم فرما دے، اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مملکت سعودی عربیہ کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اہلوں کو آگے لے کر آ، اور ساری دنیا میں دین کے یا اللہ کام کرنے والوں میں جو اہل ہیں تیرے نزدیک، ان کو یا اللہ تو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما اور تو ان کی مدد فرما، اور جو اغراض کی وجہ سے دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ، ان لوگوں کو بھی تو ہدایت عطا فرما کر اپنا مخلص بندہ بنا کر ان کو یا اللہ تو کام میں آگے بڑھا دے۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے ہم سے دین کی خدمت کا کام لے لے، ہماری نسلوں سے دین کی خدمت کا کام لے لے۔ اللہ تو بیت اللہ کی بار بار کی حاضریاں نصیب فرما، آنا جانا نصیب فرما۔ اللہ تو اپنے کرم سے ہمارے اس سفر کو آخری سفر نہ بنا، محض اپنے کرم اور احسان سے بار بار کی حاضری مقدر فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم انت العز الاکرم، رب اغفر وارحم عما تجاوز عما تعلم انك انت العز الاکرم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وامته واهل بيته اجمعين، آمين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔